پروگرام وی ٹاک سے راحیل نسیم کو خوش آمدید۔ ناظرین، جو حالات اس وقت بنا دی گئے ہیں اور جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے سیاسی طور پہ، ملک اس وقت مکمل طور پر بین الاقوامی سطح پر ایک تماشے کی حیثیت ہے، اور ملک کے حوالے سے کسی بھی طور کوئی حقیقی یقینی بات ہم خود بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیڈران اور ہمارے سیاسی نمائندگان، ان کے ساتھ ساتھ حکومتی جو وزراء ہیں، جو وزراء جتنے بھی ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے سمیت خان صاحب اور ان کی پارٹی کے بھی اگر لیڈرز کی بات کریں تو ایک غیر یقینی، ایک بے چینی کی کیفیت ہے، وہ تاحال قائم ہے۔ اس وقت جب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں تو ملک کا جو دارالخلافہ جس کی ہم بات کرتے آ رہے ہیں وہ سٹل اسی طرح ایک بالکل خاموشی اور سناٹے کی صورتحال ہے۔ تمام سڑکوں پہ جو مارکیٹس ہیں وہ ایک کرفیو کی صورتحال دکھائی دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو شہری ہیں، جو اس علاقے کے جو ٹوئن سٹیز، جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو شہری ہیں، آج صبح کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں جن میں وہ مظاہرین جو بیٹھے ان سڑکوں کو، جو قومی شاہراہیں ہیں، جو داخلی اور خارجی راستے ہیں اسلام آباد کے، وہاں بیٹھے مظاہرین سے عام شہریوں نے جو ایک بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ خدا را ہماری زندگی کو جو آپ نے اجیرن بنا رکھا ہے، ہمارے لیے جو آپ نے مشکلات میں اضافہ کر رکھا ہے، برائے مہربانی ازراہ کرم ہم پہ کوئی رحم فرمائیں، ہمیں اپنے بچوں کو سکولز، اپنے دفاتر اور دیگر کاروباری اور زندگی کے معمولات زندگی کو نارمل طریقے سے گزارنے کے لیے خدا را ہمیں ہمارا حق دے دیں۔ اس تمام تر صورتحال میں جی ٹی روڈ، اگر ہم بذریعہ جی ٹی روڈ اسلام آباد جانے کی کوشش کریں تو ہمارے ذرائع کے مطابق 5 سے 6 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کچھ مظاہرین جو ہے انہوں نے آنے جانے والی تمام تر ٹریفک کو بالکل ہالٹ کیا ہوا ہے۔ اگر ہم موٹر وے کی بات کریں تو موٹر وے بھی ایک بالکل جو ضروری طور پہ آنے جانے والی ٹریفک ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، ایمبولینسز تک وہاں پہ آنے جانے سے نارمل طریقے سے آنے جانے سے قاصر ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی رہنما، چاہے وہ حکومتی بینچز پہ، چاہے وہ اپوزیشن ہو، اور چاہے وہ لوگ جو اس وقت دوبارہ سے اعلان کردہ جو لانگ مارچ ہے خان صاحب کا، وہ آج کیونکہ جمعرات دوپہر کے وقت سے دوبارہ جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا ہے، اور جو پارٹی لیڈرشپ ہے خان صاحب کے علاوہ جتنی بھی پارٹی لیڈرشپ ہے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، جس میں اسد عمر بھی ہمیں دکھائی دیے، جس میں حماد اظہر صاحب اور دیگر جتنے بھی پارٹی کے جو سرکردہ رکن اور لیڈران ہیں، وہ ہمیں دوبارہ اس کنٹینر کے اوپر موجود نظر آئے، اور انہوں نے دوبارہ سے اپنی قوم سے، جو وہ تمام تر پاکستانیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تمام قوم سے ایک اپیل کرتے ہیں کہ وہ واپس ہمیں جوائن کریں اور ہمارے اس حقیقی آزادی مارچ کو یقینی بنائیں کہ یہ وہ مارچ بن جائے۔ یہ وہ آخری کال کے مطابق خان صاحب کی وہ آخری کال ہے جس کے بعد پاکستان جو ہے وہ شاید اس کے تمام تر حالات جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ پہلو جو کہ آج ایک سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، خان صاحب نے اپنے اوپر ایک افسوسناک حملے کے بعد آج پہلی بار قوم سے خطاب، ایک ویڈیو کے ذریعے قوم سے خطاب کیا، اور وہ جو مظاہرین تھے وہاں وزیر آباد جہاں سے وہ دوبارہ سٹارٹ ہوا اس لانگ مارچ کا، وہاں پر انہوں نے لائیو اس ویڈیو کو جو ہے وہ دکھایا، اور اس کے ذریعے انہوں نے تمام تر عوام سے جو ہے وہ دوبارہ اپیل کی کہ وہ میرے اس حقیقی آزادی مارچ میں دوبارہ جو ہے جوک در جوک شامل ہو کر اس کو کامیاب بنائیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو خان صاحب نے اپنے اس ویڈیو بیان کے ذریعے کی، وہ آج کی سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے۔ انہوں نے جو موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں ان سے ایک اپیل، ایک درخواست کی صورت میں اپنی تمام تر جو الزامات اور خواہشات اور اپنے جو ان کے دعوے ہیں ان کو دہرایا، اور دہراتے ہوئے انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کی کہ آپ ہمارا
وہ آخری کنارہ ہیں یا وہ آخری امید ہیں جو ہماری منزل کو قریب تر لانے میں ہمیں آسانی فراہم کرنے میں وہ واحد آخری امید کی کرن ہے جس کے بغیر ہم شاید یہ پاسبل نہیں سمجھتے. آج دوبارہ سے انہوں نے انفارچونیٹلی ایک دوبارہ وہ ناموں کی جو انہوں نے ایک فہرست بنا رکھی جس میں 3 نام ہی ہیں اگرچہ, لیکن اس کو ریپیٹ پہ انہوں نے لگایا اور بار بار متعدد بار انہوں نے وہ نام ریپیٹ کیے, جس میں میجر جنرل فیصل اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے نام لے کر انہوں نے کہا کہ یہ بھی وہی لوگ ہیں. اور میرے پاس اگین انہوں نے کہا کہ میرے پاس وہ تمام شواہد موجود ہیں ویڈیوز کی صورت میں, اور وہ تمام تر پلاننگ جہاں جہاں ہوئی, جس طرح جس وقت وہ رونما ہوئی, جس طرح وہ پلان جو ہے بنا, کن لوگوں کی موجودگی میں بنا, کون اس کے ماسٹر مائنڈز ہیں, یہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے. اگرچہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی ڈیٹیلز تو ہمارے ساتھ اپنے اس سپیچ پہ شیئر نہیں کی, لیکن وہ اس کو ریٹریٹ کرتے رہے. اور پھر دوبارہ انہوں نے آج صحافتی برادری کو بھی ارشد شریف قتل کے حوالے سے اور دیگر اور واقعات کی بنیاد پر ان سے بھی اپیل کی کہ میڈیا جو ہے وہ اپنے رول کو صحیح طریقے سے ادا کرے. بے شک خان صاحب جو ہیں میڈیا کے حوالے سے, پاکستانی میڈیا کے حوالے سے خاصی ان کی ایک بڑی کلیئر جو ہے وہ ڈائریکشن ہے, اور وہ کچھ ناموں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو گردانتے ہیں کہ شاید وہ اپنا کردار ایک صحافی کے طور پہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے, اور کئی القاب انہوں نے دے رکھے ہیں ہمارے نامی گرامی صحافیوں کو. اس کے علاوہ اگر ہم اس وقت صورتحال کو دیکھیں تو خان صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں. ان کے پاس جو بھی ان کی آخری حقیقی آزادی مارچ کال ہے وہ پوری کی پوری کیمپین جس کو وہ چلا رہے ہیں بڑی بہترین طریقے سے ان کے مطابق وہ چل رہی ہے. لوگ بھی جو ہیں وہ ان کو پراپرلی رسپونڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو. اگر ہم ان کے بعد شہباز شریف صاحب کی بات کریں تو ایک طویل عرصے تک ملک کے سب سے بڑے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ وزیر اعلیٰ رہے. اس کے بعد غالباً انہوں نے وہ بھی مقام حاصل کر لیا جو ان کی سیاسی کیریئر کی سب سے بڑی اچیومنٹ, یعنی کہ وزارت عظمیٰ, اور اب وہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے. تو غالباً انہوں نے بھی وہ جو کچھ وہ کر سکتے تھے اور چاہتے تھے انہوں نے وہ اچیو کیا. اس کے بعد اگر ہم شہباز شریف کے بعد نواز شریف صاحب کی بات کریں تو آج اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کچھ انڈیکیشنز, بلکہ کافی کلیئر انڈیکیشنز ان کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی وطن واپسی کی جو راہیں ہیں وہ مزید ہموار کر دی گئی ہیں. ان کا جو پاسپورٹ ہے جو کانفسکیٹڈ تھا وہ غالباً ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے اسے, اور وہ مستقبل قریب میں شاید وہ پاکستان واپس تشریف لے آئیں گے. تو وہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ون ون سچویشن ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں آئیں تو چودھری پرویز الہی صاحب جو اس وقت چیف منسٹر آف پنجاب ہیں, وہاں بھی کامیابی کی اسی کیفیت ہے. ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ اس وقت پنجاب کی تمام تر جو ہے بھاگ دوڑ وہ حقیقی طور پہ ان کے ہاتھ میں, اور ہم حکومت پنجاب بھی دیکھتے ہیں کہ جو ان کا ایک اچیومنٹ کا سب سے جو آخری حد تھی وہ بھی انہوں نے اچیو کر رکھی ہے. اس تمام تر بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو ہماری سیاسی منظرنامے کی جو بھی شخصیت جو بھی نام ہیں ان سب نے تقریباً وہ سب کچھ اچیو کر چکے ہیں وہ لوگ, یا قریب ہیں اس اچیومنٹ کے. اور اس کے برعکس میں ہم سب پاکستانی اور شہری, چاہے وہ ملک کے کسی شہر میں, کسی قصبے میں, کسی دیہات میں موجود ہوں, آج بھی ایک غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہیں, اور یہ نہیں جانتے کہ آنے والا کل کس قسم کا ایک سرپرائز لے کر ان کے لیے جو ہے اس کا سورج طلوع ہوگا, اور کیا نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی, کیا جو آج ہے وہ کل تک قائم بھی رہے گا یا نہیں, اور کیا آنے والا کل کچھ مزید جو مشکلات ہیں وہ اپنے ساتھ لیے ایک اور فہرست ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے گا کہ جس سے ہمیں دن رات جوجھنا پڑے گا. تو شہری بے بس ہے, مزدور, جو دہاڑی دار طبقہ ہے, ان کے پاس کوئی ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی جس کے اوپر وہ اپنی تمام تر جو دن کی جو ایک مایوسی ہے, جب وہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی کام ملے گا. تو کام تو تب ملے گا جب کوئی عام عوام کے پاس جو ہے عام بات ہوگی یا نارمل زندگی
روزمرہ زندگی کی نارمیلٹی واپس اپنی ڈائریکشن کی طرف آئے گی، اور آپ میں ہم نارمل زندگی جس طرح گزارا کرتے تھے، اب تو خیر بہت عرصہ ہوا کہ ہم سب بھول چکے ہیں. اور اس میں مجھے کم از کم یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی عوام کا اس وقت کوئی حقیقی والی وارث موجود نہیں ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی لیڈرشپ جو کہ ان کا کلیم ہے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی وہ ہوں. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے لنڈن سے ہمارے بیورو چیف مقیم احمد صاحب نے. سر آئی ویلکم یو ٹو دا شو. اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں، غالباً آواز جو ہے وہ ہمیں ابھی صحیح طرح سے نہیں آ رہی، تو کوئی جی مقیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے سر. سر ویلکم ٹو دا شو. ابھی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے کچھ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے ملک کی، اور ایک غیر یقینی سی کیفیت ہے، اور عوام غالباً جو ہے وہ لاوارث قسم کی ایک کسی بھی طرح کی سہولیات، کسی بھی طرح کی امید سے بالکل دور پرے کہیں ایک غیر مخلوق، ایک غیر انوانٹڈ جو ہے بینگز کی طرح پڑے ہیں، اور وہ متلاشی ہیں اپنے اس لیڈر کی طرف، اپنی اس لیڈرشپ اور اپنی اس ریاست جو اس کے لیے تمام تر سہولیات کو یقینی بنانے کی آئینی فرض نبھانا چاہیے جسے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لاوارث ہیں. اس سلسلے میں آج جو ہے خان صاحب نے دوبارہ اپنی جو تقریر کا جو ہے وہ ایک سلسلہ دوبارہ اس کا آغاز کر دیا ہے آفٹر دی سیڈ انسیڈنٹس. لیکن مجھے تو کچھ نئی چیز نظر نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو غور سے سنا ہو اور آپ سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہوں کوئی نئی جہت جو انہوں نے دی ہو، تو ذرا آپ بھی اس پہ ذرا رسپونڈ کیجئے کہ کیا وہ نئی ڈائریکشن جو خان صاحب اس وقت اپنی اس لانگ مارچ کو، حقیقی آزادی مارچ کو دے رہے ہیں. بہت شکریہ راہیل بھائی. یہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو انٹرو میں کہا اور درمیان میں جو آپ کہتے رہے وہ بات تو سچ ہے. عوام اس وقت بے یار و مددگار ہے. کوئی قیادت، کسی بھی پارٹی کی سیاسی قیادت اس وقت عوام یا عوام کے ایشوز پر سیاست نہیں کر رہی. سب جو ہیں وہ کوئی اسلام کے نام پر اسلام آباد کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی عوام کے نام پر اقتدار اور اختیار کی جنگ لڑ رہا ہے، کسی کو صرف کرسی پہ ہونے کا شوق ہے اور کسی کو صرف کرسی تک پہنچنے کی لگن ہے. ایک عجیب و غریب مخمصہ ہے کہ جس وقت 3.5 کروڑ عوام ڈائریکٹلی سیلاب سے متاثر ہوئے ہوئے ہیں، 800 ملین ڈالر کی ریکویسٹ یا اپیل جو ہے اقوام متحدہ نے کی تھی، اس کے جواب میں صرف وعدے ہوئے 130 ملین ڈالر کے. کتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے. پھر 3.5 کروڑ عوام امداد کے لیے منتظر ہے، وہاں سے کہیں سے، یعنی نہ بیرون ملک نہ اندرون ملک، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اس کو بھول کر ہمارے ہاں یہ سڑکیں بند کی جا رہی ہیں، ایمبولینس کو راستہ نہیں دیا جا رہا، باراتوں کا راستہ رکا ہوا ہے، لوگ دہائیاں دے رہے ہیں، ٹھنڈ قہر کی ہے، بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. لوگوں کی انکم ویسے متاثر ہوئی تھی کووڈ میں 2-2.5 سال میں، اور اس کے بعد ریکوری نہیں ہوئی، جہاں پہ سیاسی بدامنی نے جو ہے ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کا راستہ روک دیا، اور اب بھی صورتحال وہی ہے. اور ہمیں دونوں جانب اگر ہم نظر کرتے ہیں نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی ڈائریکشن صحیح نظر آ رہی ہے، نہ پی ٹی آئی کا کوئی سر پیر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. یا تو وہ نان ایشوز پر عوام کو کیسے اس وقت ملک جو ہے ایسی تمام تر صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے، ایسی ایکٹیویٹی کا متحمل ہو سکتا ہے، جبکہ ملک میں جو کاروباری ایک سائیکل ہے وہ بالکل منجمد ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ فورن انویسٹر جو ہے ایسی صورتحال میں، جو ایک غیر یقینی کی سی صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت، کیسے یہاں کوئی انویسٹمنٹ بیرونی جو طور پہ آ سکتی ہے، پاسبل ہو سکتی ہے، وہ ہوگی؟ دیکھیے ان حالات میں تو آدمی دکان کا تالا کھولتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتا ہے. وہ آدمی کو جو وہیں پیدا ہوا، وہیں پڑھا لکھا، وہیں اس مارکیٹ میں وہ کئی سالوں سے بزنس کر رہا ہے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں کہ یار پتہ نہیں کدھر سے پتھر آ جائے گا اور کوئی جنونی آ کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑے گا. تو ان حالات میں فوراً سے کہاں سے کون آ جائے گا. اور آپ کا تو یہی پتہ نہیں لگ رہا اس وقت کہ فارنر نے آ کے بات کس سے کرنی ہے، کون سا ادارہ ہے جو ان کی لک آفٹر کرے گا.
کون سا وزیر ہے جو ان کو صحیح راہ دکھائے گا بغیر کمیشن کے؟ یہ تو سر ایک وہ بھی عجیب بات و آپ کی ٹھیک ہے، جو اس وقت جو اندرونی صورتحال ہے اس کے مطابق جب خان صاحب نے آج جب اپنی تقریر میں جو اپنا نقطہ نظر بیان کیا، انہوں نے اپیل جو کی وہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے ڈائریکٹلی انہوں نے مخاطب ہو کر ان سے جس طرح ایک بات چیت کی صورت میں اپنے تمام تر الزامات، اپنے گلے، اپنے شکوے جو ہیں انہوں نے کیے، اور انہوں نے کہا کہ جی تمام تر اس وقت جو امید ہے وہ آپ ہی سے اس وقت ہم لوگوں کو ہے، اگر آپ وہ رول پلے کریں گے تو ہی پاکستان جو ہے اس کی سالمیت جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا واقعی ملک میں جیسے آپ نے کہا کہ کوئی والی وارث تو نہیں ہے، کوئی وزیر جس کے ساتھ کوئی بات چیت کی جا سکے، کوئی ایسا اہلکار جو سرکاری طور سطح پر یا اداروں کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں نہیں لگتا کوئی سامنے ہے؟ تو اس وقت کیا چیف جسٹس صاحب ہی وہ واحد جو امید کی کرن ہیں جس طرح خان صاحب کے مطابق وہ تو ہیں، تو کیا وہ کوئی رول پلے کریں گے یا پھر وہی جوڈیشل ایکٹیویزم ہمیں دوبارہ دیکھنے میں ملے گا؟ دیکھیے جوڈیشل ایکٹیویزم تو بہت دور کی بات ہے، 2 کہ 3 مرتبہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ نے یہ کہا کہ جناب آپ تشریف لے جائیں پارلیمنٹ میں، تو ان وہ بات آپ مان نہیں رہے، آپ الٹا ان سے اور عجیب عجیب قسم کے مطالبے کر رہے ہیں۔ جب بنیادی ضروریات لوازمات کسی بھی کیس کی پوری نہیں ہوتی اور آپ یہ توقع کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس کوئی معجزہ دکھا دیں گے، ان کے ہاتھ میں کوئی کرسٹل بال ہے؟ اگر کسی کیس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی بھی، تحقیق یا تفتیش نہیں ہوئی بھی، ملزمان اگر مفرور ہو جائیں، قاتل نہ پکڑ سکے پولیس، یا ادارے تعاون نہ کریں، تو چیف جسٹس کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ سر خان صاحب کے مطابق تو وہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے یہ ٹرم یوز کی کہ سو موٹو ہمیں نہیں لیا گیا نظر آیا، تو چیف جسٹس صاحب جیسے کہ وہی جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف ہم نے اشارہ کیا، تو خان صاحب کی بھی میرے خیال سے اسی طرف جو ہے وہ ایک ان کا اشارہ بھی اس طرف ہی ہے، وہ سو موٹو لیے جانے کا انتظار کر رہے ہیں غالباً۔ چلیں اگر عدالت نے سو موٹو لے بھی لیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب آپ ان کی ایف آئی آر درج کریں، ایف آئی آر درج ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کا یا ہر ایونٹ کا پولیٹیکل بینیفٹ لینا چاہتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم ہے، چاہے وہ برسر اقتدار جماعتیں ہیں، سب کا یہی ہے کہ ان کو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مظلوم بن کے سامنے نہ آ جائے، جی، اور عمران خان کو یہ ہے کہ میں یہ موقع جانے نہیں دوں گا، اور بیچ میں پس گئی ہم اور آپ جیسی عوام کہ جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ سر یہ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور بلکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہر کوئی جو ہے موقع کا متلاشی ہے، چاہے وہ سرکاری جو عہدیداران ہیں یا وزراء ہیں، اور چاہے خان صاحب اور ان کی پارٹی ہیں، تو کیا یہ موقع پرستی، یہ اپرچونزم ہمیں بہت زیادہ بڑھتا اور وہ ایک جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس کرتا نظر نہیں آ رہا؟ چاہے وہ ایون اگر ہم کچھ بات کریں تو عوامی سطح پہ بھی نظر آتا ہے کہ ہر کوئی موقع کی تلاش میں ہے، اور جسے موقع ملتا ہے وہ اس موقع کو بھرپور طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ کسی کا نقصان بھی کر جائے۔ آپ کے سامنے ہے، آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں، ابھی تک گورنر کیوں نہیں لگا بلوچستان کا؟ اور ابھی تک وہ رینگلنگ کیوں ہو رہی تھی کے پی کے میں گورنر کی؟ وہ یہی ہے، کبھی ایک پارٹی کہہ رہی جی میرا آدمی لگا دیں، دوسرا کہہ رہے ہیں جی میرا لگا دیں، جی، اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم متحد ہیں۔ ابھی یہ 3 دن پہلے امین الحق نے کیا کہا، وزیر آئی ٹی نے اسحاق ڈار کو مخاطب کر کے کہ جناب اگر میں وزیر نہیں رہا تو رہیں گے آپ بھی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یونیورسل فنڈ ہے ایک بہت بڑا، جس کے اوپر دنیا کی نظر رہتی ہے، ہمارے شکرے جو ہے نا، یہ وہ اس کا فنڈ کبھی وزارت خزانہ نے لے لیا تھا، اب وہ واپس مانگ رہے ہیں، وہ 50 ارب روپے کے قریب اماؤنٹ بتائی جا رہی ہے۔ اب آپ باقی میں آپ کی سمجھداری پر چھوڑتا ہوں۔ تو یہ یہاں پہ ہو یہی کچھ رہا ہے کہ ہر آدمی اسی چکر میں ہے کہ میری دہاڑی لگ جائے جانے سے پہلے، ان کی جانیں بتا کے ملک کہاں جاتا ہے اور اکانومی جو ہے کباڑ خانے کی نظر ہو جائے۔ سر ایک اور بالکل ایک اور بڑی خطرناک جو میرے مطابق انتہائی الارمنگ ایک بات جو ہے انہوں نے کی، خان صاحب نے اپنی اس تقریر کے دوران جب وہ مخاطب کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کو، اور ان سے ہی بات چیت کی صورت میں انہوں نے ایک بات کی کہ
جیسے وہ کہتے ہیں انصاف کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا, کوئی قوم جو ہے اس وقت تک ترقی نہیں کرتی جب تک وہاں پہ انصاف کا نظام قائم نہ ہو, اور وہ انصاف ہمیں دینے والی صرف ایک ہی جو ہے وہ ڈائریکشن اس کی وہ انہوں نے نشاندہی وہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں قوم کو بھی انہوں نے مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھیے ہمیں اپنے رب کی طرف سے ایک باقاعدہ حکم ہے کہ وہ تمام تر جو منفی جو طاقتیں ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں اور حق کی آواز بلند کریں, بلکہ انہوں نے جہاد کا لفظ بھی استعمال کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان میں پاکستانی شہری اگر وہ یہ جو ان کا جو ڈائریکشن ہے اس کو ایکسیپٹ کریں تو وہ کس کے خلاف وہ جہاد کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کس کے خلاف وہ علم حق بلند کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ جے ٹڈنا پئیاں روٹیاں تے ساری گلاں کھوٹیاں. بالکل. اب اکانومی کا مرثیہ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اتنی دیر سے, اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں قوم نکل کے کھڑی ہو جائے اور مار کھائے اور اداروں کے ساتھ لڑے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مجھ سے زیادہ یورپ کو کوئی نہیں سمجھتا, مجھ سے زیادہ جمہوریت کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ کے بندو یہ کون سی جمہوریت ہے, سڑکیں بند کر کے تم نے ہمارا ناطقہ بند کر دیا. میں اس کے جو اظہار رائے کی آزادی. سر وہ کہتے ہیں کہ میں باقاعدہ طور پر کیونکہ ضمنی الیکشنز میں ثابت ہو گیا ہے کہ میں وہ واحد ایک لیڈر ہوں جو پوری قوم کی ترجمانی کرتا ہے, کیونکہ 9 میں سے 8 نشستوں پہ میں کامیاب ٹھہرا, تو میری تو یہ کلیئر ایک جو ہے میجورٹی ثابت شدہ ہے, اور اس دعوے کے مطابق تمام تر پاکستانیوں کی ترجمانی صرف میں کر رہا ہوں. تو جمہوریت تو خیر ایک سائڈ پہ میرے خیال سے انہوں نے رکھ دی, کیونکہ وہ جب ایسا کوئی دعوے دار سامنے آ جاتا ہے جو صرف اپنی ہی بات کرے اور اپنے مخالفین کو اس طریقے کی بالکل کوئی بھی چھوٹ نہ دے, بلکہ ان کی بات کرنا بھی گوارا نہ سمجھے, ان کی سننا تو دور کی بات. تو مجھے تو لگتا ہے کہ جمہوریت کے علاوہ کوئی اور نظام ہے جو خان صاحب جس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا رہے؟ نہیں, یہ تو پوائنٹ یہ ہے ان کا کہ میں مقبول ہوں لہذا جو میں چاہوں وہ کروں. دنیا میں اور بھی مقبول لیڈر ہوئے ہیں. یہ ہے تازہ ترین پہ اگر میں اشارہ کر دوں, کچھ ریزیبلنس ضرور ہے اس میں, وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. 7.5 کروڑ دیے تھے ہارنے کے باوجود, یعنی اتنے تو کبھی تاریخ میں کسی جیتے ہوئے امریکی صدر نے ووٹ نہیں لیے. اب اگر وہ یہ پھڈا ڈال دے جو کہ انہوں نے ڈالا بھی, انہوں نے بڑی کوشش کی ایکسیپٹ نہ کر کے, کافی عرصے تک جو ہے وہ جو انتخابی جو نتائج تھے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ویسے ٹرمپ صاحب نے بھی. تو بس یہ اسی قسم کی مطلب یہ ریزیمبلنس میں دیکھ رہا ہوں کہ مقبول ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ہر چیز کو سپر سیڈ کر دیں یا بائی پاس کر دیں. اب یا تو پارلیمنٹ کے ذریعے ووٹنگ کا نمبر جو ہے اس کو کنسیڈر کریں گے, یا پھر آپ وہ مقبولیت کا, اب وہ میڈونا کل کو کھڑی ہو جائے امریکہ میں کہ سب سے زیادہ مقبول میں ہوں, تو میری گل سنو, کھڈے جائے کانگریس تو جہنم میں جائے کیپٹل ہل. اب اس طرح کی بات تو نہیں ہوتی نا رائس صاحب. سر لیکن بات یہ ہے کہ بے شک اس طرح کی بات جو ہے ہمیں عام طور پہ تو سمجھ نہیں آتی, لیکن جو اس وقت حالات حقیقی طور پہ نظر آ رہے ہیں ہمیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان میں خصوصاً, اور جس طرح آپ نے ذکر کیا دنیا کی سپر پاور امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پریویس جو ایک ہار تھی, اس حوالے سے بھی کافی جگہوں پہ دنیا میں بھی آپ کو ایسی بے شمار جو ہے وہ انڈیکیشنز نظر آئیں گی جہاں پہ جو جمہوریت ہے اس کو میرے خیال سے ایک سیٹ اسائڈ کر کے وہ جو انہوں نے فضا قائم کرنے کی کوشش کی ایسے لیڈران نے, انکلوڈنگ عمران خان صاحب نے پاکستان میں جیسے کی, کہ وہ ایک واحد حقیقت ہے, اور ان کے علاوہ شاید باقی جو تمام تر پارٹیز ہیں اور ان کے جو ووٹرز ہیں وہ غالباً ایک جھوٹ اور ایک غیر حقیقی حیثیت رکھتے ہیں, اور وہی جو کہہ رہے ہیں صرف اسی کا جو ہے وہ اس کو حقیقت ماننا جائے. تو آپ اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 10 سال کے لیے غالباً یہ میری ایک ہائپوتھیسس ہے, آپ شاید اس سے اختلاف کریں, کہ مجھے لگتا ہے اگر یہ حالات ہیں اور یہ پاکستان کی اگر صورتحال جو چلتی رہی, اگر اس کا تسلسل مت نہیں ٹوٹا, تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ خان صاحب کو ایک جو ان کا ایک کلیم ہے کہ 10 سال منیمم کے لیے پاکستان ان کے حوالے کیا جائے, شاید یہ بھی دیکھ لیتے ہیں, اگر وہ 3.5 سال کم تھے تو 10 سال دے کے ان کو دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں, کیا کرتوت گھولتے ہیں.
بہرحال یہ ہمارے یہاں ہر صاحب اقتدار کو امیر المومنین بننے کا شوق ضرور رہا. میں نام گنواؤں گا تو بہت لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی. یہی جو ہے ان کے بھی ڈی این اے میں شامل ہو گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو ایک دفعہ جاتا ہے اس کو واپسی کا راستہ بھول جاتا ہے until and unless کوئی فائر ایگزٹ دکھا دے اسے. مقیم صاحب میں آپ کو یہاں پہ ہم ناظرین کیونکہ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، مقیم صاحب ہم آپ دوبارہ واپس آئیں گے اور آپ سے یہیں سے دوبارہ بات چیت کا آغاز کریں گے. ویئرز وی سی یو آفٹر دی بریک. میری سجیشن تھی جس کے مطابق خان صاحب کو جو ان کے کلیم کے مطابق وہ ٹینیور جو 10 سال یا اس کے قریب کچھ وہ عرصہ مانگ رہے ہیں کہ ملک کی تاریخ اور ملک کی حقیقت اور ملک کا مستقبل بدلنے کے لیے ان کو یہ 10 سال کے قریب کا عرصہ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے. تو مقیم صاحب جو لنڈن سے ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، سر آپ اس بارے میں اگر اس کو سمرائز کریں اور اس کے اوپر اپنی ایک رائے جو ہے اس کا اظہار کیجیے. پھر ہم کیونکہ آپ لنڈن میں موجود ہیں اور ایک بڑی اہم جو ہے ملاقات بھی بٹوین پرائم منسٹر پاکستان اینڈ نواز شریف صاحب وہاں پہ جو ہے وہ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی پھر میں آپ سے سوال کروں گا. جی دیکھیے، اب یہ عمران خان کی خواہش تو یہ ہوگی کہ شاید وہ عمر خضر پائیں اور تاعمر پاکستان پہ حکومت کریں، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ اختیار یا جو ہے یہ عوام کا ہے. اب نہ تو میں 10 سال دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے ہیں، یہ تو عوام ان کا منشور پسند کرے، عوام ان کی کارکردگی سے مطمئن ہو. 10 سال کیا 125 سال دے دے ہماری طرف سے، ہم کون ہوتے ہیں نہ کرنے والے. لیکن یہ ہے کہ اس کا پیمانہ عوام کی خدمت ہے اور عوام کا دل جیتنا ہے. جی بالکل. اور ان کا کلیم بھی یہی ہے کہ کیونکہ عوام نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اظہار رائے کر رکھا ہے مجھے مینڈیٹ دے کر، اور وہ ضمنی انتخابات کی طرف جس کا وہ اشارہ کرتے ہیں. خیر یہ تو خان صاحب اور ان کی سیاست رہی. اگر ہم ایک اور ڈائریکشن جس کی طرف ہمیں نظر اپنی ناظرین کی بھی اور ہم سب کی مبذول کروانی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ایک اہم ترین انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے بعد وہاں ملک واپس آنے کی بجائے وہ لنڈن تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے ایک ملاقات کی، اور غالباً ہمارے رائے کے مطابق پاکستان کی موجودہ صورتحال اور غیر یقینی کی کیفیت جو ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ اہم فیصلے شاید وہاں پہ ہوئے. اور اس حوالے سے مقیم صاحب کیونکہ آپ لنڈن میں موجود ہیں تو غالباً آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو مزید آگاہ کر سکتے ہیں کہ کیا ایسی ڈائریکشن ہے جو اس وقت سیاسی طور پہ جو ہے اس وقت نون لیگ یا پی ڈی ایم کی جو لیڈران ہیں وہ ابھی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا وہاں جو بات چیت ہوئی اس کی ذرا اگر ہمیں اس سے میرے آگاہ کریں آپ پلیز. جی یہ ہمارے یہاں لوگ وہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا انہونا ہو گیا. یہ شریف برادران کا ایک سٹائل ہے، جب بھی وہ ملک سے نکلتے ہیں تو واپسی پہ یا جاتے ہوئے نا لنڈن ضرور سٹاپ کرتے ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. تو ہمیں یہ متوقع تھا کہ میاں شہباز شریف ضرور آئیں گے، کہ ایک دفعہ وہ جہاز لے کے نکلتے ہیں تو پھر وہ لنڈن ٹچ کیے بغیر نہیں جاتے. تو دیٹ واز ایکسپیکٹڈ، کوئی ایسا میرے لیے سرپرائز نہیں تھا. دوسرا یہ ہے کہ ان کی گھنٹوں پر مشتمل ملاقاتیں ہوئی ہیں اوور اے پیریڈ، جس میں یہ ہے کہ تمام امور جو ہیں ضروری وہ ڈسکس ضرور ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کئی چیزوں پہ جو انہیں کچھ کلیئرٹی چاہیے تھی، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ پاکستان میں ڈسکس نہیں کرتے، ایون فون پہ بھی ڈسکس نہیں کی جاتی آج کل. بالکل. تو وہ اب 1 to 1 انہوں نے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے جو بھی فیوچر کا لایا عمل ہے وہ طے کر لیا ہے. یہ جو ہے نا کہ نیکسٹ اپوائنٹمنٹس ہیں جس بارے میں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپشنز ہیں جن کے اوپر شاید جو ہم صرف ایک بات ہی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ڈائریکشنز ہیں جو جن پہ بات ہوئی ہوگی ملکی مستقبل کے حوالے سے، پھر نون لیگ کی اپنی جو اس وقت جو سٹانس ہے ان کا، اور ابھی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے جس میں نواز شریف صاحب کا ملک واپس آنا بھی جو ہے وہ کافی زیر بحث ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی مستقبل قریب میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واپسی ہو پائے گی؟ بالکل ہوئے گی. وہ صرف اس قانون کو ریورٹ کرنے کا انتظار ہو رہا ہے 63(1)(f) کا، جس وقت وہ تا عمر نااہلی یا تا حیات نااہلی کو 1 ٹرم کر دیا جائے گا
وہ کلیئر ہو جائیں گے اور آ جائیں گے. اور میں آپ کو اندازہ یا کچھ ذرائع سے یہ بتا سکتا ہوں کہ 25 دسمبر سے پہلے واپسی ہوگی. اچھا چلیں، یہ ہمارے ناظرین کو میرا ایک خبر کی صورت میں آپ نے بتایا اور آگاہ کیا کہ 25 دسمبر سے پہلے امید رکھی جا سکتی ہے نواز شریف صاحب کی ملک واپسی کی. اب وہ اپنی اگلی سالگرہ پاکستان میں منائیں گے، یوں سمجھ لیں. ٹھیک، بہتر. تو غالباً وہ 25 کے بعد ہی، کیونکہ ان کی وہ سالگرہ ہے، تو آپ نے اس طرف 25 اشارہ کیا. لیکن یہاں پہ مکیم صاحب ایک اور اہم بات ہے. قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ قانون میں کچھ تبدیلیاں لا کر ہی یہ واپسی جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. تو سر کیا یہ اختیار قانون میں رد و بدل، آئین میں رد و بدل کا اس ایوان کے پاس ہی نہیں ہے کہ جس کی ممبران عوام کا وہ مینڈیٹ لے کر وہاں بیٹھتے ہیں اور عوام ان کی طرف جو ہے اپنی امیدیں لگائے رکھتے ہیں؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ریمارکس تھے عدالت میں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ جب آپ کا اگلا ٹینیور آئے گا تو آپ یہ نیب والا قانون جو ہے جیسا مرضی بنا لیجئے گا، کیونکہ وہ اب لے کے آئے ہوئے ہیں کہ جناب وہ انہوں نے خود سے این آر او لے لیا ہے، اپنے تمام جو کیسز تھے وہ ریورٹ کر دیے ہیں اور نیب کے دانت نکال دیے ہیں اور اس کے ناخن کتر دیے ہیں. تو اب عدالت کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ اس میں فلا ڈھونڈ لیں کہ یا تو مفاد عامہ کے خلاف کوئی قانون سازی ہوئی ہو یا شریعت کے خلاف کوئی قانون سازی ہوئی ہو یا آئین پاکستان سے متصادم کوئی قانون سازی. سر یہاں پہ قطع کلامی معاف، لیکن عدلیہ تو صرف انٹرپریٹ کر سکتی ہے اس آئین کو جو کہ باقاعدہ طور پر جس کے اندر رد و بدل بھی اگر کرنی ہو تو ایک جو لیجسلیٹو اتھارٹی ہے، جو باقاعدہ ہمارے جو اسمبلیز ہیں، جو اسمبلی اور سینٹ ہے، صرف وہی الیکٹڈ ممبر پارلیمنٹس ہی ایسی کوئی صورتحال جو ہے وہ کر سکتے. تو اس وقت جسٹس منظور علی شاہ صاحب یا سپریم کورٹ کے جو دیگر معزز جسٹسز ہیں، کیا ان کی طرف کچھ ایسی امید لگانا اور ان کی طرف سے یہ ایسے جوابات آنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کو کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ سر اس کے امکانات کم ہیں. جی، ان کے پاس بڑے قابل دماغ وکیل ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا نقطہ نکال لیں جو مجھ جیسے جاہل مطلق کو نہ پتا ہو، لیکن یہ تو بالکل کلیئر ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ عدالت کا جورسڈکشن یہ ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرتی ہے اور پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ قانون سازی کرتی ہے. کیا میں ذرائع مذاق اگر یہ کہہ دوں نا کہ وہ خالہ کو خالو صرف پارلیمنٹ ہی بنا سکتی ہے، عدالت نہیں بنا سکتی. جی جی بالکل ٹھیک. اچھا سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک آخری جاتے جاتے آپ سے سوال، ایک غالباً اس وقت جو تمام تر پاکستانی جو ہیں وہ اپنی جو مستقبل کی جو بھی امیدیں ہیں وہ اس بات پہ ہی لگائے ہوئے ہیں کہ کسی طرح کسی بھی راستے کسی بھی ڈائریکشن سے وہ مستقبل کی طرف جانے والا راستہ شاید ان کو جو دکھایا نہیں گیا آج تک، اس کی طرف جو روشنی ہے، جاتی ہوئی روشنی کو بھی روک لیا جاتا ہے. غالباً ابھی بھی وہی صورتحال ہے اور یہ ملک اسی طرح چلتا رہا تو غالباً اپنی ڈائریکشن سے شاید دوسری طرف جاتا ہوا کہیں دور ہی نہ نکل جائے. تو پاکستان اور پاکستان کی جو لیڈران ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی طور بھی مستقبل قریب میں کوئی پاکستان کو واپس اس پٹڑی پہ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ سر کوئی مثبت رویہ تو ہے نہیں سیاسی قیادت کا. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اسٹیبلٹی کتنا ضروری ہے، کنٹینیوٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور بے روزگاری کا خاتمہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور یہ اب الیکشن میں جب جائیں گے نا سیاستدان، تو اس دفعہ جو پبلک ان کا حال کرے گی، میں ان کو جسمانی طور پر مار پڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں لوگوں کو. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ ان کے مسائل نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ ان کی جو ضروریات ہے ان سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آپ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، آپ حلقے میں دورہ نہیں کرتے، آپ کو نہیں پتہ نہیں ہوتا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کس چڑیا کا نام ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسپتال میں کتے سے بچاؤ کے ٹیکے نہیں ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ جناب بیت المال میں پیمنٹ لینے کے لیے اور پینشن لینے کے لیے بینکوں کے باہر لوگ کھڑے ہوئے جہاں بحق ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ آپ کا کیا خیال ہے، ریئیکشن نہیں آئے گا؟ وہ انسان ہے ہماری طرح، وہ بھی روٹی کھاتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں.
تو یہ ایکشن آئے گا. اور پھر یہ ہے کہ وہ انقلاب فرانس کی مثال بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جب وہ تنگ آمد تو بجنگ آمد. پھر وہ یہ ہوا تھا انقلاب فرانس میں کہ چوک چوراہے میں نا گروپس اکٹھے ہو جاتے, کھڑے ہو جاتے تھے, اور جو بھی آتا جاتا تھا اس سے ہاتھ ملا کے صرف اس کا ہاتھ چیک کرتے تھے. اگر ہاتھ نرم ہوا کہتے تھے اسے لٹکا دو, کہ اس نے بیٹھ کے کھایا ہے, اس کے ہاتھ نرم ہے, اس نے مزدوری نہیں کی. صحیح, تو ڈریے اس وقت سے. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مقیم صاحب, آپ نے ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیا. اور ناظرین, جس طرح ابھی ہم نے ذکر کیا جن مسائل کی طرف مقیم صاحب نے بھی جو ہے وہ نشاندہی کی, جن کی اور ہم بھی اپنے اس پروگرام کے حوالے سے جن کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, جن کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ حقیقی عوامی مسائل اس طرف جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کی نظریں کب جائیں گی. وہ غریب آدمی, وہ دہاڑی دار, وہ مزدور, وہ کسان, وہ رکشہ ڈرائیور, وہ اپنے تمام تر مسائل کو, چاہے وہ اس کے سماجی مسائل ہوں, چاہے اس کے معاشی مسائل ہوں, ان کا حل جب وہ تلاش کرتا ہے تو اس کو ارد گرد صرف ایک ہی بات نظر آ رہی ہے کہ غالباً اس کے پاس بھی اور اس کی جو لیڈرشپ ہے, اس کے جو حکمران ہیں, ان کے پاس یہ وقت نہیں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایسے غیر ضروری مسائل جو کہ ایک عام آدمی کے مسائل ہیں ان کے اوپر وہ نظر اور توجہ ڈالیں. تو ناظرین, اپنے اس پوائنٹ پہ میں آپ سے آج کے پروگرام کے توسط سے اجازت چاہوں گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.